الصبح بدا من طلعته. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تاریخ کا وہ بادشاہ ہے جی جس نے اللہ کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی. اور نیند کے حوالے سے حضرت وہ لکھا ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی نا وہ دل میں اللہ کی طلب کا دیا جل چکا تھا، لیکن بادشاہی بھی اور ساتھ طالب مولا بھی، دونوں چیزیں نہیں بس ساتھ چلتی ہیں، ایک یہاں یہ یہاں وہ. ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. وہ لکھا ایک دن حضرت نا اپنے شاہی کمرے میں آرام کر رہے تھے، باہر پہرے دار ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، اندر بھائی بادشاہ سلامت سو رہے ہیں. وہ سوتے سوتے نا حضرت کو فیل ہوا کہ کوئی گزرا ہے. حضرت اٹھ بیٹھے، پھر چھت پہ نہ کسی کے بھاگنے کی آہٹ بھی محسوس ہوئی. آپ نے آواز دے کے باہر پہرے دار کو بلایا، وہ آیا. فرمایا ڈیوٹی میں غفلت ہوئی ہے آج؟ اس نے کہا نہیں حضرت، دیکھیں ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں. فرمایا بندہ گزرا ہے. کہ حضرت ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا میں نے چھت پہ اس کی آہٹ بھی محسوس کی. کہ حضرت ہو ہی نہیں سکتا، وہ راستے میں کوئی ایک پیرا ہے، کئی پیرے اس کو پار کرنے پڑیں گے وہ پھر آپ تک آئے گا. اچھا شاید وہ چلا گیا. حضرت ابھی لیٹے تھے نا، وہ جو اصل میں آپ کو جگانے آیا تھا وہ پھر بھاگتا ہوا واپس آیا. حضرت بھی الرٹ تھے. آپ نے جلدی سے پلنگ سے چھلانگ لگا کے نا اس کا ہاتھ پکڑ لیا. فرمایا تو اتنی رات کو چھت پہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا تھا. آپ نے فرمایا تیری مات تو نہیں ماری گئی، وہ کبھی چھت پہ بھی اونٹ ملے ہیں، اونٹ تو چھت پہ چڑھ ہی نہیں سکتا. چھت پہ اونٹ کو تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے. اب وہ آگے سے کہتا ہے حضرت اب آپ مجھے یہ بتائیں اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تو کیا پلنگ پہ رب مل جاتا ہے؟ اگر چھت پہ اونٹ کو تلاش کرنا نادانی ہے تو پھر مجھے اتنا بتائیں کہ پلنگ کے اوپر رب کو تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ لیکن حضرت جی ہم میں سے پلنگ چھوڑے وہ نا جو رب کا تلاش کرنے والا ہو. حضرت پلنگ تو وہ چھوڑے حضرت جو جنت کا طلبگار ہو. ہم نے تو سارے سودے ادھر ہی پلاٹوں کے کر لیے ہوئے ہیں. حضرت جنت میں تو پلاٹ چاہیے کسی کو نہیں. تہجد کے لیے تو وہ اٹھے جس کو جنت میں پلاٹ چاہیے. ہمیں تو سارے پلاٹ ادھر ہی چاہیے. اتھے والے تو پتہ نہیں کی ہو گیا حضرت. اللہ کہاں یہاں کا پلاٹ کیا قربان جاؤں ادھر کے پلاٹوں پہ حضرت. کہاں ادھر کی کوٹھیاں کہاں جنت کے محل حضرت. پتہ نہیں کیا ہو گیا حضرت کو ہے ہی نہیں چاہنے والا، کسی کو طلب ہی نہیں، کسی کا نہیں دل کرتا حضرت شرابن طہورا پینے کو. کوئی نہیں جنت کے حوروں کا طلبگار. کیا ہو گیا یار، سارے اتھے کر بیٹھے ہو سودے. اللہ دیکھ بھی رہے ہو میرا دادا چھوڑ گیا، میرا نانا چھوڑ گیا، میرا تایا چھوڑ گیا، میرا چاچا چھوڑ گیا، میری دادی چھوڑ کے چلی گئی، میری نانی چھوڑ کے چلی گئی، یہاں کئی احباب بیٹھے ہیں، امی چھوڑ کے چلی گئی، ابو چھوڑ کے بہت. تو کیا چپے لگا رہی ہے اس کو؟ اس کی تیاری کر جہاں جاتا ہے، اس کی تیاری کر. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. کیا ہو گیا بھائی؟ کہا اگر چھت تے اونٹ نہیں لبدا تو پھر اے بھی سن لو پلنگ تے کدی رب بھی نہیں جے لبا ہے. اٹھنا پڑتا ہے پھر. بس حضرت پھر وہ آخری چوٹ تھی جو حضرت کو لگی. پھر گدڑی پہنی حضرت اور پھر رب کی تلاش میں لگے. اور وہی دور جو آپ کی بادشاہت کا دور تھا. لکھا جی یہ تاریخ کا وہ بادشاہ ہے کہ آپ کے پلنگ پر لیٹنے سے پہلے تائی من 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھی. وہ کانٹے اور وہ ڈوڈیاں، صرف پتیاں حضرت. اور نیچے بھی جو گدا ہے وہ آپ کا یا میرا گدا نہیں، وہ بادشاہ وقت کا گدا ہے. نیچے گدا 100 کلو گلاب دیاں پتیاں. اور حضرت ابراہیم بن ادہم نے پھر اس بستر پہ سونا حضرت. وہ لکھا ہے وہ جو لونڈی تھی نا جو روز پتیاں بچھانے کی ڈیوٹی پہ مامور تھی،
जिसने चेक करना को कांटा तो नहीं अंदर, को डोडी तो नहीं, ताकि हजरत को सोते हुए कोई तकलीफ ना हो। हजरत वो रोज बिछाती थी। एक दिन दिल में ख्याल आ गया, कहा आज चेक ते कर भला किस तरह का बिस्तरा है। नीचे गद्दा, 100 किलो गुलाब की पत्तियां, बस लेटी, नरमी, ठंडक, आंख लग गई है। आंख कब खुलती है? जब जिस्म पे कोड़ा पड़ा, हड़बड़ा के उठी है हजरत की काबीना, चिल्लात, गुस्से से हजरत की आंखें सुर्ख, मुखातिब करके फरमाया तेरी इतनी जुर्रत, तो एक नौकरानी, एक लौंडी हो के मेरे बिस्तर पे सोई, इतनी हिम्मत। जल्लाद को कहा मार कोड़े और मार मार के खाल उधेड़ दे इसकी। वो कोड़े पड़ने शुरू हुए। जाहिर है जी औरत जात थी, बंदे को पड़े, उसने भी रोना था, वो तो थी औरत, उसने रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराई, हजरत देख रहे थे। आपने जल्लाद को इशारा किया बस कर। उसने आपने लोंडी को मुखातिब किया, फरमाया पहले रो रही थी अब मुस्कुराई, वो क्यों? और उस करती हुजूर कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रही थी, ज़ाहिर है रोना ही था। नहीं फरमाया मुस्कुराई क्यों? उसने कहा हजरत कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रही थी, रो रही थी, बस एक ख्याल आया इसलिए मुस्कुराई नहीं। फरमाया क्या ख्याल आया? क्योंकि ख्याल आया चल तू कौन सा सोने की नीयत से लेटी थी, तू तो चेक करने लेटी थी ना। वो तो अलहदा बात है, आंख लग गई और इतने कोड़े पड़े, अब चुप करके खा। लेकिन ये भी तो सोचना, अगर चेक करने वाली को इतने पड़ रहे हैं और जो कई सालों से सो रहा है उसको कितने पड़ेंगे हैं? अगर चेक करने वाली को इतने पड़ रहे हैं तो जो कई सालों से सो रहा है उसको कितने पड़ेंगे? हजरत जी, ओ भाई जी, हाथ जोड़ के जाए, ना सोइयो हजरत, ना सोइयो हजरत जी, ना सोइयो।